اللہ تعالیٰ سے عشق مکاشفۃ القلوب سے یہ میں نے لیا۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب زلیخا یوسف علیہ السلام سے نکاح ہو گیا، ایمان لے آئی، تو ان سے الگ رہ کر عبادت کرتی تھی۔ عبادت کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام دن کو بلاتے تو رات کا وعدہ کرتی، جب رات کو بلاتے تو ٹال دیتی کہ دن میں۔ کئی عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ ایک روز کہنے لگے، اے یوسف علیہ السلام، میں خدا کی معرفت سے پہلے آپ سے محبت کرتی تھی۔ جب میں نے رب کو پہچان لیا تو اب اس کی محبت کے سوا سب کی محبت میرے دل سے نکل گئی۔ قرآن میں پورا سورہ یوسف میں واقعہ ہے، یہاں بس میں تھوڑا سا حوالہ دے کے بات کو آگے لے کر جانا چاہتی ہوں۔ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب سب کی محبت میرے دل سے نکل گئی اور میں اس کا بدلہ بھی نہیں چاہتی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر میرے رب نے بھی مجھے حکم دیا ہے اور فرمایا تیرے بطن سے 2 لڑکے پیدا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں نبوت عطا فرمائے گا۔ حضرت زلیخا نے سنا، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے اس کا ذریعہ بننا چاہیے، اور پھر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہوں، اور پھر انہوں نے خلوت اختیار کی۔ آپ احباب نے سنا کہ عشق ہر ایک بندہ کرتا ہے مگر عمل کوئی کوئی کرتا ہے۔ حضرت منصور حلاج کے بارے میں ایک روایت منقول ہے کہ انہیں قید کیا گیا تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے اور فرمائے، اے منصور، محبت کیا ہے؟ تو اس نے کہا، آج نہیں، کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن لوگوں نے قید سے نکالا اور قتل کرنے کے لیے فرد جرم عائد کر دیا، اور حضرت شبلی وہاں سے گزرے تو منصور نے آواز دی کہ اے شبلی، بات سن کر جاؤ۔ اے شبلی، میری بات سنو۔ آپ قریب کے فرمایا، محبت کا آغاز جلنا ہے اور انجام اس کا قتل ہے۔ فرمایا، عاشق عاشق تے ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندہ مر کے۔ زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا تے عاشق پیندا پر کے۔ جی، آج یہ اللہ والوں کی باتیں ہم کر رہے ہیں، ان کی عشق اور محبت کی۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مسجد حرم میں داخل ہوئے اور آپ فرماتے کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بیمار بھی تھا اور معمولی سا لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کے غمگین دل سے آہیں اور سسکیاں نکل رہی تھی۔ فرماتے میں اس کے قریب گیا اور اس کو سلام کیا اور پوچھا، اے نوجوان، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، میں ایک غریب عاشق ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا۔ میں نے کہا، میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ اس پر وہ رو پڑا اور میں بھی اس کے ساتھ رویا۔ اس نے کہا، تم کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا، میں بھی تیری طرح ہوں۔ وہ پھر بڑی شدت کے ساتھ کرب کے ساتھ رویا اور ایک زور کی چیخ ماری، اور اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے اس پر اپنا کرتا ڈالا اور اس کا کفن لینے کے لیے باہر آیا۔ میں نے کفن خریدا اور واپس آیا تو وہ وہاں نہ ملا۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، وہ کہاں گیا؟ تو میں نے ایک غیبی آواز سنی، اے ذنون مصری، یہ تو ایک غریب ہے جس کو دنیا میں شیطان نے پکڑنا چاہا مگر پکڑ نہ سکا، تیرے مال نے پکڑنا چاہا مگر دیکھ نہ سکا، رضوان جنت میں حوروں کے تصور نے پکڑنا چاہا مگر مل نہ سکا۔ میں نے پوچھا، اب وہ کہاں ہے؟ تو میں نے آواز سنائی دی، وہ اپنے مال کے حقیقی کے پاس سچی جگہ پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ امام غزالی لکھتے ہیں، فرماتے ایک نوجوان کے پاس سے گزرے جو باغ کو پانی دے رہا تھا۔ نوجوان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور، آپ رب سے دعا کریں، آپ کلیم اللہ، رب سے ملاقات کرتے ہیں، رب سے دعائیں مانگتے ہیں، آج میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنی محبت کا ذرہ مجھے عطا فرما دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تیرے اندر ذرہ کی طاقت نہیں ہے، کہ ذرے کی تیرے اندر طاقت نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر اچھا نصف ذرہ ہی اللہ مجھے عطا فرما دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، اس بندے کو اپنی محبت سے نصف ذرہ عطا فرما دے۔
جی ہاں، آدھا ذرہ، ذرہ ریت کا ہوتا ہے، اور ریت کا پہلے ذرہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے۔ آپ یہ باب نے بہت غور کرنا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ میں دعا کر کے چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد اس نوجوان کے مکان کے پاس سے میں گزرا، لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو انہوں نے بتایا وہ تو پاگل ہو گیا، وہ تو دیوانہ ہو گیا اور پہاڑوں پر چلا گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اس نوجوان کو دکھا۔ پھر دیکھا تو پہاڑوں کے درمیان ایک بلند ترین چوٹی پر وہ کھڑا ہے اور آسمان کی طرف رخ کیے ہوئے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے، اس کو سلام کیا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں عیسیٰ ہوں۔ آپ نے کئی بار بلانا چاہا مگر اس کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور فرمایا جس کے دل میں میری محبت کا نصف ذرہ بھی ہو وہ انسانوں کی کلام کیسے سن سکتا ہے؟ میری عزت اور جلال کی قسم اگر تو اس کو آرے سے چیر بھی دے تو اس کو خبر نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، پتہ چلا عشق ایسے ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے جس نے 3 باتوں کا دعویٰ کیا اور 3 باتوں سے پاک نہ ہوا وہ دھوکے میں ہے۔ جس نے ذکر اللہ کی حلاوت کا دعویٰ کیا مگر دنیا سے پھر بھی محبت کرتا رہا۔ جس نے عبادت میں اخلاص کا دعویٰ کیا مگر چاہتا ہے کہ اس کی تعظیم بھی کی جائے۔ جس نے اپنے آپ کو گرائے بغیر اپنے خالق کی محبت کا دعویٰ کیا وہ بھی جھوٹا ہے، وہ دھوکے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ جلدی آئے گا، وہ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ نمبر 1، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ دوسرا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں مال سے محبت کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ مخلوق سے محبت کریں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ گناہوں سے محبت کریں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ محلات سے محبت کریں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے اور سچا عشق اور محبت عطا فرمائے جیسے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا، جیسے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے عطا فرما دے۔ اچھا جی، آگے ایک اور بات امام غزالی لکھتے ہیں، منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے نوجوان، تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کئی نوجوانوں نے توبہ میں دیر کر دی، لمبی امید رکھی، موت کو یاد نہ کیا اور کہا میں کل یا پرسوں توبہ کر لوں گا۔ وہ توبہ سے غافل ہو کر رہا، آخر قبر کے پیٹ میں چلا گیا۔ اس کو اس کا مال، غلام، ماں باپ اور اولاد نے بھی کچھ نفع نہ دیا، جیسا کہ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اس کے مال نے نفع نہ دیا اور نہ اولاد نے، سوائے اس کے جو دل میں رب کا خوف تھا۔ اے اللہ ہمیں موت سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ جی، ایک اور حکایت امام غزالی لکھتے ہیں، ایک بزرگ کا واقعہ، ایک اللہ کی ولیہ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک کنجوس منافق آدمی نے اپنی بیوی کو قسم دے دی اگر اس نے خیرات کی تو اسے وہ طلاق دے دے گا۔ اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا اور کہا اے گھر والوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو۔ تو اس کی بیوی نے 3 روٹیاں تھیں، اس کو دے دی۔ اچانک وہ آدمی اس کے سامنے، اس نے پوچھا یہ روٹیاں کہاں سے آئی؟ اس نے کہا فلاں گھر سے مجھے ملی۔ اب اس نے کہا کہ میں نے تو تجھے کہا تھا جو آگے تو خیرات نہیں کرنے، تو نے کیوں کہ؟ اس نے کہا اللہ کے نام پر دی ہیں۔ اب اس منافق نے ایک تندور گرم سلگایا، جب وہ خوب گرم ہو کر دہکنے لگا کہ اس تندور میں اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ تو ڈال، پھر میں تجھے مانتا ہوں۔ اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ اس تندور میں ڈال۔ تو اس بی بی نے کیا کیا، اب خوبصورت ایک لباس پہنا،
اپنے آپ کو بنایا سنوارا، زیورات پہن لیے۔ تو اس منافق نے کہا زیورات اتار، یہ قیمتی کپڑے اتار۔ عورت نے جواب دیا دوست دوست کے لیے زینت کرتا ہے، اور اب میں اپنے حبیب سے ملاقات کر رہی ہوں، اپنے رب سے میری ملاقات ہے، تو میں اچھے لباس اور زیور کے ساتھ ملنا چاہتی ہوں، تو میں اسی کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد اس بی بی نے کلمہ پڑھا اور اس تندور میں اپنے آپ کو ڈال دیا، اور اس بدبخت نے اوپر سے ڈھکن رکھ دیا اور چلا گیا۔ 3 دن کے بعد وہ منافق آیا تو تندور کا جب ڈھکن کھولا تو دیکھا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صحیح سلامت ہے۔ اس آدمی کو اس پر حیرت ہوئی اور کہا یہ کیسے ہو گیا؟ یہ غیبی آواز ہے، کیا تم نہیں جانتے آگ ہمارے دوستوں کو نہیں جلاتی؟ سبحان اللہ۔ جی یہ تمام باتیں امام غزالی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں مکاشفۃ القلوب سے میں نے لیا ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت بی بی آسیہ کا بھی عجب ایمان والا واقعہ ہے۔ اس نے اپنے ایمان کو فرعون سے چھپائے رکھا تھا۔ جب فرعون کو اس کے ایمان کی خبر ملی تو اس نے اس کو سزائیں دینا شروع کر دیا، طرح طرح کی سزائیں دیتا۔ پہلے تو کھانا پانی روک دیا، بھوکا پیاسا بی بی آسیہ بیٹھی رہتی ہے، پھر خدمت گار نوکروں سے پیچھے کنیزیں پیچھے ہٹا دی۔ پھر بھی آپ اپنے کلمے سے، آپ کو لذت تھی، کلمے سے محبت تھی، ایمان کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ پھر فرعون نے دیکھا اب کنیزوں والا، غریبوں والا لباس پہنا دیا، ہر طرح کی پھر سزائیں بھی دینے لگا، پھر مارتا پیٹتا بھی اس کو، مگر ایمان بی بی صاحبہ نے نہ چھوڑا۔ آخر کار اس نے کیل لائے گئے اور اس کے جسم میں کیل ٹھونک دیے گئے، یہ میخیں جس کو کہتے بڑے کیل۔ پھر کہا دین سے پھر جاؤ، تو اس نے کہا کہ پورے جسم کو بھی اگر تو میرا چھلنی کر دے تو میرا دل میرے رب کی حفاظت میں ہے، تو میرے جسم کا حصہ حصہ بھی کاٹ دے تو پھر بھی میں ایمان کی محبت میں کمی نہیں تو پائے گا، اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ اب وہ سزائیں دیتا فرعون، اور وہ بی بی صاحبہ ظلم و ستم برداشت کرتی، ہاتھوں پہ بھی میخیں لگا دی، پاؤں پہ بھی لگا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کے سامنے سے گزرے تو حضرت بی بی آسیہ نے آواز دی اے موسیٰ علیہ السلام مجھے بتائیے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ اے نبی اللہ سے پوچھے کہ وہ راضی ہے کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اے آسیہ آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں، یعنی تیرے مشتاق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے تجھ پر فخر کرتا ہے۔ اب اپنی حاجت مانگ، یعنی دعا کر، اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول فرمائے گا۔ پھر اس بی بی نے دعا کی اے اللہ میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون کے اس عمل سے نجات دے دے، اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ حضرت سلیمان فارسی اس حدیث کو ایک روایت کرتے ہیں کہ فرعون اپنی بیوی کو دھوپ میں سزا دیتا تھا، جب سزا دینے والے چلے جاتے، تھک جاتے، تو فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایہ کرتے اور وہ جنت میں اپنا گھر دیکھتی رہتی، جو بی بی صاحبہ نے دعا کے مانگا تھا۔ ابو ہریرہ بھی ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ فرعون اپنی بیوی پر 4 کیلیں لگوائی تھی اس نے، فرعون نے، اور اس کے سینے پر چکی رکھ دی تھی جس سے عورتیں آٹا پیسا کرتی تھی، اور ان کے چہرے کو سورج کی طرف کر دیا، اور اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اے اللہ تو راضی ہے نا؟ اے اللہ میں راضی ہوں، اللہ تو بھی راضی ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی صاحبہ علامہ اقبال کا بھی شعر مجھے یاد آ گیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو اج ہارن کھیڈ فقیرا، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے اج تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا تے ہارن دا مل ہیرا۔ سبحان اللہ۔ پھر حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب نجات عطا فرمائی اور جنت میں ان کا مرتبہ بلند فرماتے اور جہاں چاہتی کھاتی پیتی، اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں اور مصیبتوں سے اور آفتوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ صالحین کا طریقہ ہے اور ایمان کے راستے ہیں۔ اللہ رب العزت
ان پر رحمتیں فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت دین کے راستے کا، صحیح دین کے راستے کا مسافر بنا دے، اور ان بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان جیسا عمل تو نہیں کرتے اللہ، کوشش تو کرتے ہیں، ہمیں بھی اللہ اس راستے کی خاک عطا فرما دے، اور بلکہ ہمیں تو بغیر حساب کے اللہ تو جنت دے دے۔ تیرے نبی کی امتی ہے، گناہ گار ہیں، گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں آزمائش سے بھی بچانا، مصیبتوں سے بھی بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا دنیا کی بھی بھلائیاں مانگا کرو، آخرت کی بھی۔ یا اللہ جس حدیث کے ساتھ میں میری آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرما دے اور آخرت کی بھی ذلت و رسوائی سے بچا۔ آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔